السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب زدنی علما، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ درس احکام میں ہمارا جو ابھی اس وقت کا درس، ابھی کا جو درس ہے وہ نماز کے بارے میں ہے۔ آپ وہ جو بچے 7 سال کے ہو گئے ہیں، رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جو بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز سیکھنی چاہیے، لازمی۔ کتنے سال کا بچہ؟ کون سا بچہ ہے جو ابھی 7 سال سے کم ہے؟ 7 سال کے بچے کتنے ہیں؟ ماشاءاللہ سارے 7 سال کے ہیں قریب قریب۔ 7 سال کے بچے کو نماز سیکھنی چاہیے، لازمی۔ ظاہری بات ہے نماز سے پہلے وضو، جو ابھی ہم نے پہلے درس میں آپ کو بتایا۔ نماز کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں، بڑی بہترین خوبصورت۔ ایک جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ نماز دین کا ستون ہے۔ ستون جیسے یہ پلر لگے ہوئے سارے، یہ اس چھت کا ستون ہے۔ اگر یہ چھت کے نیچے نہ ہو تو چھت نہیں رہ سکتی۔ اس لیے دین کی بنیاد، دین کا قیام، دین کا چہرہ خوبصورت نماز سے پیش کیا جاتا ہے۔ آدمی باادب با نماز ہوگا، اس سمجھیں کہ وہ نماز دین کے ستون کے نیچے آ گیا۔ نماز میں 2 طرح کی چیزیں انشاءاللہ اس میں سے ایک حصہ ہم پڑھیں گے۔ نماز میں ایک ہوتے ہیں نماز کے افعال اور ایک ہوتے ہیں نماز کے اذکار۔ افعال و اذکار یہ کیا ہوتے ہیں؟ افعال نماز کیا ہوتے ہیں؟ نماز کے دوران جب بھی جو ہم رکوع کرتے ہیں اور سجود کرتے ہیں، رکوع اور سجدہ کرتے ہیں، کبھی نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کبھی نماز میں بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ کام کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، یہ افعال نماز ہیں۔ کیا ہیں؟ کیا ہیں؟ یعنی نماز میں کھڑا ہونا، بیٹھنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، ان کو کیا کہتے ہیں؟ افعال نماز۔ یعنی نماز میں جو افعال کیے جاتے ہیں، فعالہ سے ہیں، ٹھیک ہے، وہی ابھی آپ کا موضوع نہیں ہے۔ اس طرح اذکار نماز، جو بھی ذکر ہم پڑھتے ہیں، سجدے میں پڑھتے ہیں، رکوع میں پڑھتے ہیں، جو ذکر جو پڑھتے ہیں ان کو کہتے ہیں، یہ ذکر ہیں، ذکر ذال سے ذکر، یعنی اذکار نماز۔ اذکار نماز کے ہیں جو ہم رکوع اور سجود میں پڑھتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ اذکار نماز۔ اس سبق میں آج ہم افعال نماز کے بارے میں بات کریں گے، انشاءاللہ اذکار نماز آگے پڑھیں گے۔ افعال نماز کتنے؟ کل 6 ہیں۔ 6 افعال نماز ہیں جو ہم افعال انجام دیتے ہیں نماز میں، وہ 6 ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا ہماری نیت، یعنی ایک افعال نماز میں سب سے پہلے نیت ہوتی ہے ہماری۔ یعنی نیت کا مطلب ہوتا ہے کہ ارادہ کرنا نماز پڑھنے کا۔ نیت کسی بھی نماز کی، آپ کو یہ پتہ ہو کہ میں فلاں نماز ادا کرنے لگا ہوں، اور وہ نماز کتنے رکعت ہے۔ مثلا ابھی جیسے ظہر کی نماز ہے، کتنے رکعت ہے؟ 4 رکعت ہے۔ 4 رکعت، اب آپ کو پتہ ہے کہ میں نے ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھنی ہے، یہ آپ کی نیت ہے، یعنی آپ نے ارادہ کیا ہے۔ ایک کہتے ہیں جیسے 4 رکعت نماز ظہر پڑھتا ہوں، منہ خانہ کعبہ شریف، پیچھے امام کے، اس طرح کر کے، یہ بنائی ہے، زبردستی بنوائی گئی ہے بھی، ایسے کر کے ہمیں نیت سمجھاؤ۔ اصل میں نیت کیا ہے؟ نماز پڑھنے کا ارادہ۔ آپ نے جب ارادہ کیا کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، ظہر کی، فجر کی، عصر کی، مغرب کی، اور آپ کو پتہ ہے کہ مغرب کی اتنی رکعات ہیں، جب آپ کو پتہ ہے کہ میں 3 رکعت نماز مغرب پڑھنے لگا ہوں، تو یہ آپ کی نیت ہے، آپ نے ارادہ کیا ہے نماز پڑھنے کا، پہلی بات۔ دوسرا ہوتا ہے نماز میں قیام کرنا، کھڑا ہونا۔ ہم نے نیت کر لی، نیت کے بعد قیام، ٹھیک ہے۔
قیام میں انسان کھڑا ہوتا ہے اور اس کا منہ کدھر ہوتا ہے؟ قبلہ کی طرف. دوسرا قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہونا ہے. پہلے نیت، دوسرا کیا قیام، قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہونا. تیسرا ہے رکوع. سمجھ آ گئی؟ ادھر دیکھیں، رکوع یعنی یہ ہماری جو کمر ہے اس کو اس قدر جھکانا، اس طرح اتنا جھکا لینا یہ جو ہمارے ہاتھ ہیں ہمارے گھٹنوں پہ آ جائیں. اتنا جھکانا مطلب اس طرح نہیں کرنا خالی، بلکہ اتنا جھکیں کہ آپ کے ہاتھ یہاں تک پہنچ جائیں. یہ رکوع ہے، بس اتنا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، رکوع کمر کو جھکانا. یہ کتنا ہو گیا؟ تیسرا افعال نماز میں سے تیسرا. چوتھا افعال نماز میں کیا ہے؟ سجدہ کرنا. سجدہ یعنی ہماری پیشانی، ہم اپنی پیشانی کو کہاں رکھیں گے؟ سجدہ گاہ پہ، مٹی پہ، جس جگہ ہم نے سجدہ کرنا ہے. ایک. دوسرا ہمارے ہاتھوں کی ہتھیلیاں، ہمارے یہ گھٹنے اور ہمارے پاؤں کے انگوٹھے، لکھا ہوا ہے پاؤں کے انگوٹھے، 4 چیزیں زمین پر ہونی چاہیے سجدے میں. کیا کیا؟ ہماری پیشانی، دوسرا ہاتھ کی ہتھیلیاں، تیسرا گھٹنے، چوتھا پاؤں کے انگوٹھے. یہ 4 چیزیں سجدے کی حالت میں زمین پر ہونی چاہیے. ٹھیک ہو گیا؟ سجدہ 4 ہو گئے. نیت ہو گئی، قیام ہو گیا، رکوع ہو گیا اور سجدہ ہو گیا. افعال نماز میں جو 5واں پوائنٹ ہے وہ ہے قنوت. قنوت کیا ہوتی ہے؟ جو ہم نماز میں کھڑے ہو کے دعا مانگتے ہیں. نماز میں دوران حالت قیام، کھڑے ہونے کی حالت کے دوران جو ہم دعا مانگتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قنوت. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو قنوت کہتے ہیں. شاباش. ہاتھ نماز کی حالت میں قیام کے دوران دوسری رکعت میں جو مانگتے ہیں، یہ قنوت ہو گیا. 5واں ہو گیا. چھٹا کیا ہے؟ قعود. قعود یعنی بیٹھنا نماز میں. سجدے کے درمیان بیٹھتے ہیں. جب پہلا سجدہ کرتے ہیں، اس کے بعد جب دوسرا سجدہ کرتے ہیں، اس کے درمیان بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے، سجدے کے بعد بیٹھتے ہیں. یہ سمجھ آ گئی بات؟ یہ جو ہمارا بیٹھنا اس کو قعود کہتے ہیں. سجدے کے بعد بیٹھنا، قنوت، دعا مانگنا. ادھر سے آتے ہیں سجدہ، رکوع، قیام، نیت. اس طرف سیدھا شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے کون سا افعال نماز ہے؟ نیت کرنا. کیا ہے؟ نیت. دوسرا قیام، تیسرا، چوتھا، 5واں، چھٹا قعود. ٹھیک ہو گیا. یہ ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی نماز کو اہمیت نہ دے، اہمیت دینا یعنی اس کو اہم چیز نہیں سمجھتا، نماز کو ضروری نہیں سمجھتا، نماز کو معمولی سی شے سمجھتا ہے، اچھا پڑھ لیں گے. مثلا نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی ہے، یہ بیٹھا ہوا کھیل رہا ہے، گیم کھیل رہا ہے، کرکٹ کھیل رہا ہے، فٹ بال کھیل رہا ہے، کھیلوں میں مست ہے. اذان سن لی اس نے اور بولتا اچھا پڑھ لوں گا، تھوڑی دیر تک پڑھ لوں گا. پھر امی کہتی ہے بڑا نماز پڑھو، کہتا اچھا پڑھ لیتا ہوں. یہ اصل میں کیا کر رہا ہے؟ نماز کو معمولی سمجھ رہا ہے کہ پڑھ لیتا ہوں، ابھی تھوڑی دیر تک پڑھ لیتا ہوں. اس کے بعد پڑھ بھی لے گا، لیکن کیا کیا اس نے؟ کم جانا، ہلکا جانا. نماز کی اہمیت، نماز کی عزت نہیں کی، نماز کا ادب نہیں کیا، نماز کو بہت چھوٹا جانا، ہلکا جانا. رسول اللہ فرماتے ہیں یہ جو شخص ایسا بچہ یا ایسا بندہ ہوگا آخرت میں عذاب کا مستحق ہو جائے گا. اس کی نمازیں اس کو اللہ کے یہاں عذاب سے نہیں بچا سکیں گی. اللہ بہت سخت ناراض ہوتا ہے ایسے کام سے کہ آپ نے جب پڑھنی ہے ادب سے پڑھیں، جو ہی وقت داخل ہو آمادہ ہو جائیں، وضو کریں، آ جائیں نماز کے اوپر، پہلے وقت میں نماز پڑھیں، فوراً نماز پڑھیں. صلوات پڑھیں مل کے محمد. اس کے بعد ہم نے ایک چارٹ بنایا ہے، اس میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. کاپی پہ آپ لکھ لیں کہ افعال نماز کے دوران، یعنی یہ جو افعال نماز ہیں ہمارے 6، ان کے دوران جب یہ آئیں گے، جب ہم نیت کریں گے، جب ہم قیام کریں گے، رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، قنوت یا قعود، اس کے دوران ہماری نگاہ کہاں ہونی چاہیے؟ جو ہمارے ہاتھ کہاں ہونے چاہیے، ہمارے پیر کس طرف ہونے چاہیے. یعنی ان 6 افعال میں جب ہم یہ نیت کے وقت، قیام کے وقت، قنوت کے وقت، رکوع کے وقت، سجدے کے وقت، قعود کے وقت ہماری نگاہ کدھر ہونی چاہیے، ہم کہاں دیکھ رہے ہوں، ہمارے ان کے دوران ہمارے پاؤں کدھر ہونے چاہیے. یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں، ادب ہے یہ.
جب ہم نیت کریں گے، جب ہم کھڑے ہوتے ہیں، میری نیت ہے کہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر، میرے پیر کدھر ہونے چاہیے؟ اس سے پہلے سب میری نگاہ کدھر ہونی چاہیے؟ میں کھڑا ہوں، میری نگاہ ادھر ہونی چاہیے، میں اللہ اکبر کر رہا ہوں، ادھر نگاہ ہونی چاہیے۔ مسجد میں چارٹ دیکھ رہا ہے بندہ، اچھا کلمہ لکھا ہوا، نماز پڑھ رہا، اللہ اکبر، ادھر کوئی آ گیا اس کو دیکھے نماز، ایسا ہونا چاہیے؟ بلکہ نماز جب آپ نے شروع کر لی، اب آپ ایک اور اللہ سے ملاقات کے لیے آ گئے ہیں۔ اب کوئی بھی آپ کے بیچ میں، اللہ اور آپ کے درمیان بیچ میں نہیں آنا چاہیے۔ اب اللہ کی ملاقات کے لیے آئے ہیں، اللہ سے بات کرنے کے لیے، اب بیچ میں کوئی نہیں آنا چاہیے۔ کیا کریں گے؟ جب آپ نے کیا 4 رکعت نماز ظہر ادا کرتا ہوں واجب قربتاً اللہ، اللہ اکبر، آپ کی نگاہ آپ کے سجدہ گاہ پہ ہونی چاہیے۔ پھر دائیں بائیں نہیں دیکھنا، جب تک کھڑے ہیں، پہلا سورت پڑھ رہے ہیں، سورہ دوسرا سورہ پڑھ رہے ہیں، جب تک رکوع میں نہیں جاتے تب تک آپ نے سیدھا دیکھنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ تو ہو گیا آپ کی نگاہ۔ اور جب آپ کھڑے ہیں قیام میں، اسی دوران آپ کے ہاتھ کدھر ہونے چاہیے؟ آپ پڑھ رہے ہیں 4 رکعت نماز ظہر پڑھتا ہوں واجب قربتاً اللہ، اللہ اکبر، آپ نے نیت کی، قیام میں کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، نگاہ آپ کی سجدے پہ ہے، ٹھیک ہے، ہاتھ کدھر ہونے چاہیے؟ ایسے ہونے چاہیے، ایسے ہو کے نماز پڑھے گا بندہ، ٹھیک ہے، ایسے کر لے گا، کیا کرے گا؟ بلکہ اس کے ادب یہ ہے، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں ہے، اپنے دونوں ہاتھ بالکل رانوں کے اوپر ایسے کھڑا ہوگا، نگاہ سجدہ گاہ پہ اور ہاتھ بالکل سیدھے، جسم ڈھیلا اکڑ کے ایسے نہیں کھڑا ہونا، کچھ ہوتے ہیں ایسے ہو جاتے ہیں، نہیں، بالکل ایزی، آرام سے ڈھیلا ڈالا جسم کر کے، یہ ہاتھ آپ کی رانوں کے اوپر سیدھے، اور یہ ہاتھ کی پشت، ہاتھ کی یہ والا حصہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، ادھر آپ کا منہ ہے، ایسے آپ نے کھڑا ہونا ہے، ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، یوں نہیں کھڑا ہونا، یہ کوئی اسکول میں جیسے کھڑا ہوتا ہے یہ والا، نا، ایزی ایسے ہو کے کھڑا ہونا ہے، ٹھیک ہے، ہاتھ آپ کے سیدھے، سمجھ آ گئی؟ نگاہ کدھر ہونی چاہیے؟ سجدہ گاہ پہ، اور ہاتھ ہمارے رانوں کے اوپر ہونے چاہیے، ٹھیک ہو گیا۔ پیر کدھر ہونے چاہیے ہمارے؟ یوں کھڑا ہونا چاہیے، نماز پڑھ رہا ہے بندہ، یوں کھڑا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ پیر ایسے کر لینا چاہیے، آگے پیچھے نہیں، کیا کرنا چاہیے؟ لڑکوں کے لیے یہ ہے کہ ہمارے پیر، ہمارے پاؤں کی جو انگلیاں ہیں، یہ دھیان کرے، پاؤں بالکل سیدھے، اور یہ انگلیاں بھی قبلے کی طرف ہوں، جدھر ہمارا منہ ہے ہم نے ایسے کھڑا ہونا ہے کہ ہمارے پاؤں کی انگلیاں بھی سیدھی ہوں، بالکل سیدھی، اور پاؤں میں اتنا فاصلہ ہو جتنا ہمارا قد ہے، ایسے نہیں کھڑا ہونا، کئی ہوتے ہیں پاؤں بالکل کھول لیے، نہیں، یہ اکثر ہم دیکھتے ہیں نا، کچھ برادران ایسے کہ نماز پڑھتے ہیں تو یوں کھڑے ہوتے ہیں، شلوار ادھر کر لیتے ہیں ایسے، ٹھیک ہے، یوں کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسے نہیں کھڑا ہونا، ٹھیک ہے، اب بادب جتنا آپ کا قد ہے اس کے حساب سے تھوڑا سا پیر ایک ہاتھ کے حساب سے یوں آپ نے کھڑا ہونا ہے۔ اب 3 باتیں ہوگی، ہم نے جب نیت کر لی، ہم نے قیام کیا، ہم نماز پڑھنے لگے ہیں، اللہ کی ملاقات کے لیے آئے ہیں، ہماری نگاہیں کدھر ہونی چاہیے؟ سجدہ گاہ پہ، ہمارے ہاتھ رانوں پہ ہوں اور ہاتھوں کی پشت قبلے کی طرف ہو، ہمارے پیر، پاؤں کی انگلیاں قبلے کی طرف ہو، بالکل سیدھی پیر ہے یہ اس پوزیشن میں، اور جسم ڈھیلا ڈالا اور تھوڑا سا فاصلہ ہونا چاہیے۔ ہاں، ابھی یہ مسئلہ اگر آپ گھر میں بتاتے ہیں، اپنی بہنوں کو بتاتے ہیں ان کو، تو لڑکیوں کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ ان کے پاؤں ایسے ایسے ملے ہوئے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، ایسے کھڑی ہوں گی وہ اپنے پاؤں جوڑ کے، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ لیکن لڑکے تھوڑا سا فاصلہ، جیسے ہمارا قد ہم ایسے کھڑے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ نیت اور قیام میں یہ پتہ چل گیا، جب ہم نیت کریں گے، قیام کریں گے، ہماری نگاہ سجدہ گاہ پہ، ہمارے ہاتھ رانوں پہ، پشت قبلے کی طرف، پاؤں سیدھے، انگلیاں پاؤں کی قبلے کی طرف۔ شاباش، صلوات پڑھیں مل کے۔ نیت اور قیام 2 ہمارے افعال میں سے ہو گئے۔ تیسرا فعل کیا ہے نماز میں؟ وہ ہے رکوع۔ رکوع میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ ہم اتنا جھکیں کہ ہمارے ہاتھ گھٹنوں پہ آ جائیں، یہ ہمارا رکوع ہے۔ اب اس میں کیا ہونا چاہیے؟ ہماری نگاہ کدھر ہونی چاہیے؟ نہیں، دونوں، جو آپ کا فیصلہ، جب آپ یہ نماز پڑھیں گے، رکوع میں بندہ ادھر دیکھے ایسے کر کے، ایسے دیکھے یا ادھر دیکھے، نہیں، اپنے پاؤں کے درمیان اس کی شاباش، نگاہ پاؤں کے درمیان، یہ آداب ہیں۔ بے ادب کی نماز اس طرح نہیں ہوتی نا۔ کئی لوگ آتے ہیں نا نماز پڑھتے ہیں، آپ میں نے اکثر دیکھا ہے، آگے تکبیر کرتے ہیں اللہ اکبر، پھر پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ایسے کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، دیکھا ہے، موبائل چل رہا ہے ساتھ، اس کو ساتھ میسج آ گیا، اس کو جواب بھی دے رہے ہیں، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا، اللہ اکبر، پھر
یہ ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو ایسا. یہ تو نماز نہیں ہے, یہ تو بے حیائی ہے, بے حیائی ہے. ٹھیک ہو گیا. رکوع میں جب ہم نے جھکنا ہے ہمارے ہاتھ گھٹنوں پہ, ہماری نگاہ کدھر ہوگی؟ دونوں پاؤں کے بیچ میں. اچھا ہمارے ہاتھ کدھر ہوں گے؟ گھٹنوں پر. ٹھیک ہے. لڑکیاں اگر ہوں گی تو وہ کہاں رکھیں گی؟ اتنا ایسے نہیں جھکیں گی, بلکہ لڑکیاں تھوڑا سا جھکیں گی, یہاں تک رکھیں گی ایسے تھوڑا سا, کیونکہ خواتین کے لیے, بچوں کے لیے اور آداب ہیں. اچھا ہو گیا. پیر کدھر ہوں گے؟ پیر ایسے ہی ہوں گے بالکل رکوع میں جیسے ہمارے تھے, تھوڑے سا فاصلے پہ کھلے ہوں گے. ٹھیک ہے. رکوع کے اندر بھی ایسا نہیں ہے کہ پاؤں جوڑ لیں گے ہم, نہ لڑکیاں پاؤں جوڑیں گی, ہم پاؤں تھوڑے سے اپنے کھلے رکھیں گے. کیا نام ہے آپ کا؟ پیچھے آپ کا بیٹا. میں بھی آپ سے سنوں گا. اب آ گیا سجدہ, چوتھا فعل نماز کا. آپ بڑوں سے بھی سنوں گا. چوتھا فعل سجدہ. سجدے میں ہماری نگاہ کدھر ہونی چاہیے؟ کیا سجدے میں آنکھیں بند کر لے بندہ؟ نہیں, ہم جب دیکھیں گے ایسے سجدے میں ہماری دونوں ادھر ہوں, دونوں نگاہیں اس طرف ہوں. ہم سجدے میں جب جائیں گے اور ہمارے ہاتھ سجدے میں گئے, سجدہ کر رہے ہیں, پیشانی کدھر ہوگی؟ سجدہ گاہ پہ. نگاہ کدھر ہوگی؟ ناک کی نوک کی سیدھ میں. اور ہاتھ کدھر ہوں گے؟ ہاتھ کی ہتھیلیاں زمین کے اوپر. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ پاؤں کدھر ہوں گے؟ پاؤں کے انگوٹھے زمین کے اوپر. ٹھیک ہے. سجدہ میں انگوٹھے زمین پر ہوں. ہم نے لڑکوں نے کیا کرنا ہے اور لڑکیوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لڑکے یہ کرتے ہیں, جب ہم سجدہ کرتے ہیں ہمارے دونوں ہاتھ ہتھیلیاں زمین پر, یہ کونیاں اٹھی ہوئی ہوتی ہیں, ایسے ہوتی ہیں ایسے. ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ سجدہ پتہ ہے نا, آپ مرد ہیں, لڑکے ہیں, آپ یوں سجدہ کریں گے, یہ بیٹھیں گے, یہ آپ کی ہتھیلیاں اس طرح سجدہ گاہ پہ یہ اٹھی ہوئی ہوں گی, یہ گھٹنے زمین پہ اور یہ پاؤں کے انگوٹھے زمین پہ یہ. لیکن جب لڑکیاں کرتی ہیں تو کیا کرتی ہیں؟ اس کو جوڑ لیتی ہیں ایسے کر کے اور یوں کریں گی. ٹھیک ہے. یہ فرق ہے. اب یہ سمجھ آ گئی بات آپ کو؟ شاباش. اس کے بعد آ گیا قنوت. 2 چکر آپ کو ابھی اور لگوانے ہیں میں نے. قنوت. قنوت یعنی قیام کی حالت میں جو ہم دعا مانگتے ہیں, کیا کرنا چاہیے؟ ہماری نگاہ کدھر ہونی چاہیے جب ہم قنوت مانگ رہے ہیں؟ ایسے نہیں, بلکہ ہماری نگاہ ہماری ایسے ہونی چاہیے, اندر ہتھیلیوں کے اندر ہونی چاہیے, دیکھ رہے ہو. اس کے علاوہ اور کیا ہونا چاہیے؟ ہتھیلیاں آسمان, چہرے ہتھیلیاں یوں ہوں چہرے کے سامنے, نگاہ ادھر ہو اور ہتھیلیاں آسمان کی طرف ہوں. ٹھیک ہے. اس طرح کھلی ہوئی ہوں. آخری آ گیا, اور کھڑا ادھر بھی ایسے ہی ہونا ہے, کھڑا اپنے قیام کی طرح ہی ہونا ہے ایسے ہی. قنوت کے اندر نگاہ کدھر ہو؟ ہتھیلیوں کے اندر, ہتھیلیاں کدھر ہوں؟ آسمان کی طرف. ٹھیک ہے جی. اور دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر چہرے تک بلند کریں, پیر کھلے. قعود, جو بیٹھتے ہیں سجدے کے بعد, آخری پوائنٹ سجدہ, دو سجدوں کے درمیان جب بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر نگاہ کدھر ہونی چاہیے؟ آپ کدھر ہونی چاہیے جب آپ سجدے کے درمیان بیٹھ جاتے ہیں ایسے؟ تو پھر ادھر نہیں دیکھنا, بلکہ پھر آپ نے ادھر دیکھنا ہے, آپ نے دامن پہ, آپ کی قمیض, آپ کی نگاہ یہاں ہو. ٹھیک آ گئی ہے صدری؟ سمجھ آئی ہے بات؟ یہاں آپ دیکھیں گے, یہ ادھر ادھر نہیں, یہاں پہ. اچھا. اور ہاتھ کدھر ہوں گے؟ رانوں کے اوپر. پیر کدھر ہوگا؟ دایاں پاؤں الٹے پاؤں کے اوپر رکھتے ہیں, یہ تو پتہ ہی ہے نا آپ کو, نماز پڑھتے ہیں. یہ ہیں آج کے افعال نماز. انشاءاللہ اگلے سبق میں اذکار نماز پڑھیں گے اور انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں مکمل تفسیر کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.